الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد و آلہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون وقال ایضا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بر محمد و آل محمد صلوات عزیزان گرامی، اہل بیت اطہار سے محبت نہایت انسان کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ رب العزت نے اس محبت کو ہم پہ واجب کر دیا ہے، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک ہے محبت، ایک ہے مودت۔ مودت اگر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، مچھلی پانی سے مودت کرتی ہے، مودت رکھتی ہے، یعنی مودت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے بغیر زندہ نہ رہا جائے، زندہ رہنا ممکن نہ ہو۔ پانی سے اگر مچھلی کو نکال دیں تو اس کی زندگی ممکن نہیں ہے، اور حقیقت یہی ہے، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اگر اہل بیت کی محبت و مودت ہم سے لے لی جائے، ہم چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتے ہیں، زندگی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، العلم حیات، علم کیا ہے؟ زندگی ہے، والجہل موت، جہالت کیا ہے؟ موت ہے، اور یہ زندگی، یہ علم اسی در سے ملتا ہے۔ یہ محبت اتنا لازم و ضروری ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علموا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، اور یہ امر کا صیغہ ہے، علموا، سب کے لیے، یعنی آپ امر فرما رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی میرا ماننے والا ہے، میرا چاہنے والا ہے، جو اس بات کا ایمان و یقین رکھتا ہے کہ میں وحی خدا کے علاوہ گفتگو نہیں کرتا، میں جب بھی کلام کرتا ہوں رب العزت کے حکم سے کلام کرتا ہوں، اسے یہ جان لینا چاہیے کہ میرا خالق و مالک چاہتا یہی ہے، علموا اولادکم محبت اہل بیتی، اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سے آشنا کرو، انہیں سکھاؤ۔ ایک اور مقام پہ آپ نے فرمایا ہر عبادت سے ایک عبادت افضل ہے، یعنی بہت سی عبادات ہیں، ایک سے دوسری کا مرتبہ اعلیٰ و بلند ہے، کہا ہر عبادت سے ایک عبادت افضل ہے، لیکن تمام عبادتوں سے جو افضل ترین چیز ہے وہ مجھ سے اور میری اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہے۔ یعنی یہ ایسی عبادت ہیں، بلکہ یہ دوسری عبادات کی قبولیت کا سبب ہے، اور ہماری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس محبت کو اپنے دلوں میں پروان چڑھائیں، اور ہماری ذمہ داری ہے اپنی نسلوں کو بھی اس محبت سے آشنا کریں۔ آپ غور کریں، بچپن میں جب ہمیں قصے سنائے جاتے تھے، واقعات سنائے جاتے تھے،
کبھی ماں اپنی گود میں سناتی تھی، کبھی دادا سناتے تھے، کبھی دادی سناتی تھی، کبھی نانا سناتے تھے، کبھی نانی. یہ طریقہ تھا. اب افسوس کہ وہ چیز ہم سے ایسا چھن گئی ہے. جب دادا دادی کو ساتھ ہی نہیں رکھیں گے، جب نانا نانی ساتھ ہی نہیں رہیں گے، اپنے پاس وقت نہیں ہے. ان کے پاس اتنی فرصت ہوتی تھی کہ وہ بچوں کی تربیت کیا کرتے تھے. جب قصے سنائے جاتے تھے، آپ غور کریں، بچے کو جب اس ہیرو کے بارے میں قصے میں بتایا جاتا تھا، اس کی شجاعت کے بارے میں کہ اتنا بہادر ہے، اس کی شجاعت کے قصے، اس کی شرافت کے قصے، اس کی ایمانداری کے قصے جب یہ سنائے جاتے تھے، خود بخود بچے کے دل میں ہیرو کا ایک مقام ہو جایا کرتا تھا. پھر اگر خدا نہ خواستہ کسی جگہ پہ قصہ سناتے ہوئے یہ بیان ہوتا تھا کہ ہیرو کے لیے فلاں نے یہ مشکل پیدا کی، تو خود بخود یہ بچہ یعنی اس کے دل میں یہ ہوتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ہم بھی اگر قصوں میں اپنی اولاد کو ان کی شرافت، ان کی حکمت، ان کی ولایت، ان کا علم، ان کی شجاعت، ان کا اخلاق، یہ سب بیان کریں گے، خود بخود بچوں کے دلوں میں ان کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ اجاگر بھی ہوتا جائے گا، اور ہمارے بچے ان سے اتنا مانوس ہو جائیں گے. پھر جو آپ کو زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر جب سنیں گے کہ ان کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، ان کا حق جس نے غصب کیا ہے، خود بخود بچوں کے دل میں اس کا بغض بیٹھنا شروع ہو جائے گا. پہلے مرحلے میں آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. کس ذریعے؟ وہ ہیں ہی واقعاً اس قابل کہ ان سے محبت کی جائے. انسان محبت کسی سے جن چیزوں کی وجہ سے کرتا ہے، کسی کے رتبے اور مقام کی وجہ سے کرتا ہے، کسی کے ظاہری حسن کی وجہ سے کرتا ہے، یہی وجوہات ہوتے ہیں نا، کسی کی شرافت کی وجہ سے، کسی کے اچھے اخلاق کی وجہ سے. آپ دیکھیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مکمل طور پہ، اکمل طور پہ ان ہستیوں میں نہ پائی جاتی ہو. یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا ظاہر بھی خوبصورت تھا، باطن بھی خوبصورت تھا. یعنی جناب یوسف کا جب کہا گیا کہ وہ ہاتھ کٹنے والا، آپ نے سنا کہ ہاتھ میں پھل دیے، چھری دے دی گئی، وہ جناب یوسف کا نظارہ کرتے رہے اور انگلیاں کاٹ بیٹھے. کہاں معلوم ہے، خود ہی جناب یوسف نے کہا یہ تو میرا حسن دیکھا ہے، تم نے اصغر محمد کا دیکھ لیا ہوتا حسن، اور یہ سب ہم شکل پیغمبر ہیں. اللہم صلی علی محمد. اگر ظاہری شکل و صورت دیکھنی ہے، ان سے خوبصورت کوئی نہیں ہے. اگر باطن کی خوبصورتی دیکھنی ہے، ان سے زیادہ کسی کا باطن خوبصورت نہیں ہے. بلکہ اگر کسی کا باطن خوبصورت ہوا بھی ہے، ان کے صدقے ہوا ہے. تو آپ کی میری ذمہ داری ہے بچوں کو آگاہ کریں ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے، ان کی شجاعت سے. اور حکم بھی ہمیں یہی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ. امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد آپ فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، اور دین کی اساس جو ہے وہ ہماری محبت ہے. اگر ہماری محبت نہ ہو، دین پائیدار رہ ہی نہیں سکتا. محبت سے انسان کو ملتا کیا ہے؟ اہم ترین جو چیز ملتی ہے وہ عمل ہے. آپ غور کریں، انسان جس سے محبت کرتا ہے، وہ جو کہتا جائے انسان اسے انجام دیتا جاتا ہے. محبت کی علامت یہی ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں بزرگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے لاڈ میں جو بات کہتے ہیں ہاں بابا، ضرور بابا، بالکل بابا تمہارے لیے یہ کریں گے، اور کرتے بھی ہیں. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے حکم کو، اس کی بات کو نہیں ٹالتا. رب العزت نے یہ محبت اسی لیے واجب کی ہے کہ اہل بیت فرماتے جائیں اور ہم ان کے مطیع و فرما بردار بن کے اعمال کو انجام دیتے جائیں. محبت کا یہی وہ ہے.
کہیں بھی آپ دیکھ لیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات کو نہیں ٹالتا. اور الحمدللہ ہم بھی جو اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان کے احکام کو غور سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ان پہ عمل پیرا ہوتے ہیں تاکہ وہ ہم سے خوش ہوں، وہ ہم سے راضی ہوں. آج میری خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں ہوں. آخری یہ میری طرف سے آپ کی خدمت میں گزارشات ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں کہ انشاءاللہ آپ سالہ سال ان اعمال کو انجام دیتے رہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر میں سونے کی تیاری کر رہا تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستا لوں، پھر تو ان کی رات بیداری میں ہی گزرتی تھی. کہتے ہیں کہ بستر جو ان کا بچھونا تھا تیار ہوا، اتنے میں دق الباب ہوا. جیسے ہی میں نے پوچھا کون، معلوم ہوا سرور کائنات تشریف لائے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے جیسے ہی ان کی آواز سنی میں تیز تیز قدموں سے گیا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کرتے ہوئے گیا. میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا تشریف لے کے آئے. آپ جیسے ہی تشریف لے کے آئے آپ نے کہا اے علی لگتا ہے آپ سونے کی تیاری کر رہے تھے. میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں چاہتا تھا تھوڑی دیر آرام کر لوں تاکہ پھر پروردگار عالم کی عبادت میں مشغول ہو سکوں. کہا اے علی ہر رات سونے سے پہلے 5 امور کو انجام دے کے سویا کرو. اس سے پہلے کہ سو 5 اعمال کو انجام دے کے سویا کرو. تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ فرمائیں گے ان پہ عمل ہوگا. پیغمبر اکرم نے کہا اے علی روزانہ رات کو سونے سے پہلے رب العزت کی راہ میں 4000 درہم صدقہ کر کے سویا کرو. روزانہ سونے سے پہلے ایک قرآن کا ختم کر کے سویا کرو. روزانہ سونے سے پہلے 2 مومنوں کے درمیان اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہیں جھگڑا ہوا ہے، نا اتفاقی ہے، ان کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو. اے علی روزانہ حج بیت اللہ کا ثواب حاصل کر کے سویا کرو. 5ویں چیز یا رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ اے علی روزانہ جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو. 5 چیزیں یہ فرمائیں آپ نے. مولا فرماتے ہیں کہ مصلی تو ان حضرات کے ہاں ہمیشہ موجود رہتا تھا. سرور کائنات مصلی پہ چلے گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی. مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا. آپ کے نماز تمام ہونے کا میں نے انتظار کیا. جیسے ہی نماز تمام ہوئی میں 2 زانو ہو کے، جیسے شاگرد بیٹھتا ہے نا استاد کے سامنے، میں 2 زانو ہو کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہے وہ بظاہر بہت مشکل نظر آتا ہے. یہ ہمارے لیے ہے، میرا ایمان ہے مولا کائنات اس سے کہیں زیادہ انجام دے کے سویا کرتے تھے. لیکن سرور کائنات سمجھانا چاہ رہے کہ اگر حاصل کرو گے تو اس در سے حاصل کرو گے. دیکھو اگر میں کوئی بات کرتا ہوں، تعلیم کرتا ہوں، تو میں نے اس ہستی کو تعلیم کرنا ہے، تم نے اس ہستی سے آ کے حاصل کرنا ہے. کہا آپ نے فرمایا بظاہر یہ آسان نہیں لگتا، روزانہ 4000 درہم خدا کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو. میں کہوں گا یا رسول اللہ کتنے افراد ہیں جن کی روزانہ کیا شاید سالانہ بھی، بالآخر مومنین ایسے بھی ہوں گے، سالانہ بھی جن کے پاس اتنا آمدن ہی نہ ہو. آپ تو فرماتے ہیں کہ ہر شب سونے سے پہلے 4000 درہم رب العزت کی راہ میں خرچ کر کے سویا کرو. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر شب رات کو سونے سے پہلے قرآن مجید کا ختم کر کے سویا کرو. مشکل کشا ہیں، جانتے ہیں کہ چاہنے اور ماننے والے کیسے ہیں. کہا میرے ماننے والوں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جو سالہ سال قرآن
گھر میں موجود ہوتا ہے، طاقچے میں رکھا رہتا ہے، بہترین غلاف میں ہوتا ہے، اسے کھولنے کی زحمت نہیں کرتے۔ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ مومن کو کیا چاہیے؟ ہر شب رات کو سونے سے پہلے ایک قرآن کا، اس کے ختم کا ثواب نامہ اعمال میں لکھوا کے سویا کرو۔ کہا بظاہر یا رسول اللہ یہ امور آسان نہیں لگتے۔ آپ نے فرمایا روزانہ 2 مومنوں کے درمیان صلح کرا کے، ہمارے ہاں تو مومن لڑتے ہی نہیں ہیں، لڑیں گے تو صلح کرائیں گے۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک حج بیت اللہ کا ثواب، سال میں 1 دفعہ ممکن ہے، اور وہ بھی خاص ایام میں، ایسا نہیں کہ جس وقت ہم چاہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ جنت کی قیمت میں اتنا عرض کر دوں، یہ دنیا و ما فیہا، جتنا کچھ ہے اس دنیا میں مقدسات سے ہٹ کر جو دنیا سے مربوط ہے، یہ مقدسات دنیا سے مربوط بھی نہیں ہے، یہ آخرت سے مربوط ہے، یہ سب مل کے روایات میں ہیں آخرت کے مقابلے میں ایک کچرا دان سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ تو اس جنت کی قیمت کیسے آسان ہوگی ادا کرنا؟ کہا یا رسول اللہ مشکل کشائی فرمائیے، احسان فرمائیے۔ پیغمبر اکرم نے کہا اے علی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے سویا کرو، تمہارے نامہ اعمال میں 4000 درہم رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اور سورہ الحمد کا مقام اس سے بھی کہیں زیادہ بلند ہے، یہ تو ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے، سکھانے کے لیے۔ سورہ الحمد کو آپ اور میں اسی سے سمجھیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی مردے پہ 70 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کریں اور وہ مردہ زندہ ہو جائے تعجب نہ کرنا۔ البتہ بہت سی چیزیں ہیں، کہا کہ اگر کوئی مریض ہے 7 مرتبہ اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھو، 7 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو، بخار جاتا رہے گا۔ بعض اوقات کچھ افراد ملتے ہیں کہتے ہیں قبلہ یہ کیا، ویسا ہوا نہیں، وہ پاکیزگی بھی لازم ہے۔ ہماری نگاہیں آلودہ ہیں، قلب آلودہ ہے، فکر آلودہ ہے، گوشت و پوشت جو بنا ہوا ہے وہ آلودہ ہے۔ اس کے لیے اتنا جب اس پاکیزگی کے ساتھ پڑھیں گے جو پاکیزگی شرط ہیں، اس سورہ میں طاقت ہے، ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں ہے، اس میں وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ سورہ میں آج بھی وہی طاقت ہے، آج بھی بسم اللہ میں وہ طاقت ہے کہ اس کو پڑھنے سے انسان پانی پہ چل سکتا ہے، لیکن زبان میں بھی وہ پاکیزگی لازم ہے۔ اور اگر کوئی اہل بیت کے فرامین پہ صحیح معنی میں عمل کرتا جائے مشکل نہیں ہے، مشکل کشا کے در پہ ہو اور مشکل ہو۔ کہا اے علی روزانہ رات کو سونے سے پہلے 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے سویا کرو، نامہ اعمال میں 4000 درہم رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ختم قرآن کے بارے میں کہ رات کو سونے سے پہلے قرآن کا ختم کر کے سویا کرو۔ آپ مسکرائے، آپ نے کہا اے علی روزانہ جو بھی شخص 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے سوئے گا، سورہ قل هو اللہ احد، اس کی تلاوت کر کے سوئے گا، پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال میں ایک ختم قرآن کا ثواب لکھ دے گا۔ مشکل ہے، یعنی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مومن اگر چاہے کہ اس کا نامہ اعمال ایسا ہو کہ جاتے ہی اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اہل بیت نے مشکل کشائی کر دی ہے۔
آپ غور کریں، اہل بیت چاہتے کیا ہے آپ سے اور مجھ سے؟ چاہتے ہیں کہ تمہاری ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت مند کا ہاتھ تھامو، جو ضرورت مند ہے اسے اپنے حصے میں سے عطا کرو۔ یعنی یہی تعلیم دی جا رہی ہے نا کہ سونے سے پہلے اس کی راہ میں کچھ خرچ کر کے سو۔ اصل مقصد و ہدف یہ ہے، اور یہ ایک دن نہیں ہونا چاہیے، ہر روز ہونا چاہیے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر روز ایسے اعمال اہل بیت چاہتے ہیں، رسول خدا چاہتے ہیں، سرور کائنات چاہتے ہیں کہ ایسے اعمال ہر روز نامہ اعمال میں لکھے جانے چاہیے۔ اور کہاں اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، گھبرانے کی نہیں ضرورت، 4 مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرو گے، تمہارے نامہ اعمال میں 4000 درہم کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ فرض کریں پورے قرآن کی تلاوت کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن حد عقل کہاں 3 مرتبہ سورہ توحید کی، 3 دفعہ جب سورہ توحید کی انسان تلاوت کرے گا اور بار بار یہ اعتراف کرے گا کہ پروردگار عالم یکتا و تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، ہم محتاج ہے، وہ غنی بالذات ہے۔ جب انسان یہ وہ کرے گا، آپ غور کریں اس انسان کا اصلا مقام و مرتبہ کس طرح بڑھتا جائے گا، جس کی زندگی میں کبھی کبھی نہیں ہر روز یہ اعمال ہوں گے۔ یعنی در حقیقت چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن سے اپنا رابطہ تھوڑی دیر کے لیے بھی منفصل نہ ہونے دینا، ہمیشہ متصل رہنا۔ قرآن سے ہمیشہ تمہارا توسل رہے، رب العزت کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے رہو۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اگر 2 مومنوں کے درمیان معلوم ہو کہ کہیں ناچاکی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان صلح کرا کے سویا کرو۔ میں ہوتا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا یا رسول اللہ آپ یہ سفارش کر کے جائیں 2 مومنوں کو لڑایا نہیں کرو، ہم تو اور مصیبت میں ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم کہتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے ہر ایک کے دل میں یہ درد ہونا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ مومنوں کے درمیان اگر جھگڑا ہوا بھی ہے تم سے برداشت نہیں ہونا چاہیے، تمہیں فوراً صلح کرانی چاہیے۔ یہاں تو بات بات پہ اگر کوئی کسی کی تعریف کر رہا ہے، بس میاں تمہیں کیا معلوم، یہی فقط آگے کچھ بھی نہیں کہے نا، یہی لڑانے کے لیے کافی ہے، تمہیں کیا معلوم۔ اسے نہیں معلوم، تجھے جو معلوم ہے تیرے بارے میں رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ معلوم ہے۔ لیکن وہ خالق کہتا ہے کہ اگر تو میرے بندے کے عیب کو، اگر عیب ہیں بھی، عیب کو چھپائے گا میرے ساتھ تو معاملہ کر۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں نا، رب العزت کہتا ہے میرے ساتھ یہ معاملہ کرو۔ میرے بندے کے عیب اگر تمہیں معلوم ہیں، ان پہ تم پردہ اس دنیا میں ڈالو، روز قیامت میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ ستار العیوب، وہ جو طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، جس کی شان اتنا بلند ہے، وہ خالق پسند نہیں کرتا، خود بھی عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور آپ کو اور مجھے فقط حکم نہیں دیتا، کہتا ہے میرا بندہ ہے، گناہ گار ہے۔ گناہ گار سے خالق اتنا محبت کرتا ہو، کہاں میرے اس گناہ گار بندے کے عیب کسی دوسرے کے سامنے نقل نہ کرنا، تم پردہ ڈال دو، روز قیامت تمہارے عیبوں پہ میں پردہ ڈالوں گا۔ اس سے بہتر کوئی انسان کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں کئی جگہوں پہ چین ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے، جب تک دیکھا 2 دوست ہیں وہاں رکھنا ڈالیں گے، کسی کی اچھی بات ہو رہی ہے وہاں رکھنا ڈال دیں گے، اور میاں تمہیں کیا معلوم، مجھ سے پوچھو کہہ کیا رہے ہو۔ پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا بھی میں یہی کراتا ہوں، پہلے سوچو تو صحیح اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوگا تمہارے اعمال برباد ہو کے رہ جائیں گے، تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، اور اس کی برائیاں تمہارے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی۔ آیا یہ کسی کو پسند ہے؟
تھوڑی دیر کے لیے سوچے انسان، کوئی بھی کام کر رہا ہے اس کو انجام دینے سے پہلے تھوڑی دیر سوچے کہ اس سے میرا خالق راضی ہے یا میرے خالق کو یہ پسند ہے یا نہیں، میں اس دنیا میں اس کی پسند کو۔ قبلہ ذیشان حیدر جوادی خدا ان کے مقامات بلند کرے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اسلام جذبات کا دین و مذہب نہیں ہے، جذبات کی قربانی کا دین و مذہب ہے۔ جہاں جذبات قربان کرنے ہیں، جہاں میں کو خاک میں ملا دینا ہے، دیکھنا ہے کہ خالق کیا پسند کرتا ہے، اہل بیت اطہار ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ وقت کے امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف صلوات بھیجیں انہیں کیا پسند ہے۔ واقعاً ہمیں یہی نہیں کرنا چاہیے، محبت کا صحیح معنی میں محبت کی جو علامت ہے یہی نہیں ہے۔ مجھے ہر عمل سے پہلے دیکھنا چاہیے آقا و مولا کی خدمت میں میرے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ جب مولا دیکھے تو مولا خوش ہو کہ یہ ہر عمل سے پہلے میرا مومن دیکھتا ہے کہ مجھے کیا پسند ہے۔ جب ہم مولا کی پسند کا خیال رکھیں گے، یقین رکھیں آپ کی جتنی پسند ہے مولا عطا کر دے گا۔ بہترین طریقے سے ان سے معاملات کرو، ان سے اچھا سودا کرو۔ کہاں ہمیں پسند ہے، لڑائی تو پسند نہیں ہے، حتیٰ اگر کوئی کہیں ناچاکی ہو گئی ہے، دو مومنوں کے درمیان کچھ آپس میں اختلاف ہو گیا ہے، باقی سب کی ذمہ داری ہے اس وقت تک چین کی نیند نہ سو جب تک ان دونوں کے درمیان صلح نہ کرا دو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم اتنے اچھے ہیں، ہمارے یہاں لڑائی ہوتی نہیں، پھر کیا کریں، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ کسی نے پوچھا مولا اگر کسی دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، صلح کرانے والا جب اس قدم آگے بڑھائے اور اس عمل کو انجام دے، پروردگار عالم اس سے کتنا راضی اور خوش ہوتا ہے۔ کہا پروردگار عالم اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے، یہ دنیا و ما فیہا، اس میں جتنا کچھ ہے اس دنیا میں، اگر پروردگار عالم جب کسی کے اس عمل کو دیکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس کے نامہ اعمال میں لکھوا دیا جاتا ہے، کہیں زیادہ۔ دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس کی جتنی نعمتیں، اس سے پروردگار عالم زیادہ کسے عطا کرتا ہے؟ جو دو کے درمیان صلح کراتا ہے۔ جو جھگڑا کراتا ہو کتنا بڑا وبال آتا ہوگا۔ جب صلح پہ انعام اتنا دے رہا ہے، ناراضگی کتنا ہوتی ہوگی۔ حساب کتاب ہے، بغیر حساب کتاب کے وہاں کچھ نہیں ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ ہم الحمدللہ سب اچھے ہیں، ہمارے یہاں لڑائی نہیں ہوتی، ہمیں اس کے کیا ایسا عمل کریں کہ اس جزا کو بھی پالیں۔ کہا روزانہ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کر کے سویا کرو۔ دو مومنوں کے درمیان صلح کا جو ثواب ہے وہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ صلوات محمد و محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر روز سونے سے پہلے حج بیت اللہ کا ثواب، میں نے عرض کیا حج بیت اللہ کا پہلے عرض کرو ثواب کیا ہے۔ پروردگار عالم اس کا اجر و ثواب یہ قرار دیا ہے کہ انسان کو گناہوں سے، آلودگیوں سے اس طرح پاک فرما دیتا ہے جس طرح وہ دنیا میں آتے وقت گناہوں سے پاکیزہ تھا۔ بچے کو آپ اور میں کیا کہتے ہیں؟ معصوم ہے۔ یہ عصمت کون سی ہے؟ یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور حج کے بارے میں بھی یہی ہے، پروردگار عالم جس سے یہ عبادت قبول فرماتا ہے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے وہ دنیا میں پاک آیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ انسان کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو پوری دنیا ایک کو دے دو، ہر شب اس میں طاقت ہے کہ حج ادا کرے۔ پہلے تو حج کئی دنوں کے 5 دنوں کے اعمال کا نام ہے، 5 دنوں کے اعمال کا مجموعہ، کم سے کم اتنا لگتا ہے وقت، اور وہ بھی خاص وقت میں۔ ایک کے پاس میں کہتا ہوں عرب ہاں نہیں، پوری دنیا اسی کی ہو، تب بھی ہر شب حج ادا کرنے سے
محروم ہے، اس میں طاقت ہی نہیں ہے، خاص اس کا وقت معین ہے۔ لیکن اہل بیت فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے در پہ آ کے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، ہم تمہیں اعمال کی اس بلندی پہ لے جائیں گے کہ ہر شب یہ ثواب بھی حاصل کرنا تمہارے لیے مشکل نہیں رہے گا، ہر شب پاکیزہ ہو کے سونا بھی تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہر شب حج بیت اللہ کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے؟ کہا ہر شب رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ مجھ پہ اور میری آل پہ صلوات بھیج کے سویا کرو، تمہارے نامہ اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ صلی علی محمد یہ عبادت معمولی نہیں ہے۔ مجھے کوئی عبادت دکھا دے جس میں رب العزت خود بھی اس کو انجام دیتا ہو، فرشتے بھی انجام دیتے ہوں، آپ کو اور مجھے بھی حکم دیا ہو، واحد یہی عبادت ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فرمایا گیا ہے جو کثرت سے ہم پہ صلوات بھیجتا ہے پروردگار عالم، بہت کم اعمال ایسے ہیں جن کے ذریعے گناہان کبیرہ معاف ہو جائیں۔ دیکھیں بہت سے اعمال ہیں جن سے گناہان صغیرہ آپ کے اور میرے پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، لیکن گناہان کبیرہ اگر کسی ذکر کے بدلے میں معاف فرماتا ہے وہ محمد و آل محمد پہ صلوات ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ویسے بھی انسان سوچے یہ کتنا بہترین عبادت ہوگی کہ خالق خود انجام دیتا ہے، فرشتے اس کے انجام دیتے ہیں، اور آپ کو اور مجھے بھی یہی حکم ہے۔ کہا کہ جو بھی چاہتا ہے حج بیت اللہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے ہر شب، اسے چاہیے وہ مجھ پہ اور میری آل پہ 10 مرتبہ صلوات بھیج کے سویا کرے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لیکن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کے پیچھے جو حکمت اور ہدف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اہل بیت سے جدا کبھی نہیں ہونا، قرآن سے جدا کبھی نہیں ہونا، خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو کبھی فراموش نہیں کرنا، اور مومنوں کے درمیان ہمیشہ صلح و آشتی کا پیغام۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے، اگر کہیں دیکھا ہے اس وقت تک نہ سونا جب تک ان کے درمیان صلح نہ کرا لو۔ عزیزان گرامی، آخری چیز کہا کہ ہر شب جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب یہ پوری دنیا میں نے آپ کو عرض کیا بحث کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ایمانداری سے بتائیں کسی میں طاقت ہے کہ اس ایک شہر کو خرید سکے اس کی تمام نعمتوں کے ساتھ مکمل، اس میں جو بھی نعمتیں ہیں جو بھی پراپرٹیز ہیں سب کو کسی میں طاقت ہے؟ جب اس کو خریدنے کی طاقت نہیں ہے تو جنت کی قیمت ادا کرنا، وہ بھی ہر شب، یعنی جب کہا جا رہا ہے تو واقعاً خریدا بھی جا رہا ہوگا، جب خریدا جا رہا ہے تو مال کس کا ہوتا ہے؟ خریدار کا۔ اہل بیت کے در پہ صحیح معنی میں آ کے ان کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جس طرح وہ کہتے ہیں ویسے جو زندگی گزارتا ہے اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ آپ کہیں قبلہ کیسے مشکل نہیں ہے؟ جنت کی قیمت دینا میں کہتا ہوں مشکل نہیں ہے۔ ان کے چاہنے والے جنت خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں۔ بہلول کو آپ بھول گئے؟ بیٹھا ہوا ہے، گھر بنائے ہوئے ہیں، زبیدہ کا گزر ہوا، کہا بہلول یہ کیا ہے؟ کہا جنت کے گھر ہیں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیچ رہا ہوں۔ کہا مجھے بھی بیچو گے؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بیچوں گا۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا رات جو تجھے ہارون نے ہار دیا ہے وہ اس کی قیمت ہے۔ بہلول نے بتا دیا تمہارے گھر سے بھی باخبر ہوں۔ علی والے اس طرح ہوتے ہیں، وہ ہار کسی کو نہیں معلوم سوائے زبیدہ و ہارون کے۔ زبیدہ نے کہا
میں نے ابھی تک کسی کو دکھایا نہیں ہے، ہارون نے مجھے رات دیا ہے، میں نے ابھی تک کسی کو دکھایا نہیں ہے، یہ بات اس کے اور میرے درمیان ہے۔ کہا جو تمہارے درمیان ہو، ہم سب چیزوں سے باخبر رہتے ہیں، وہی ہار قیمت ہے اس کی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی ہار بھجواتی ہوں۔ کہا یہ گھر لیتی جاؤ، گھر لے کے چلی گئی، ہار بھجوا دیا۔ جیسے ہی ہارون گھر میں پہنچا، دیکھا کہ کمرے میں بہت ہی خوبصورت جگہ پہ مٹی کا ایک گروندہ رکھا ہے۔ کہا زبیدہ یہ کیا ہے؟ کہا میں جنت کا گھر لے کے آئی ہوں، جنت میں محل خرید کے آئی ہوں۔ کہا یہ کیسی باتیں کر رہی ہے تو، یہ مٹی کا گھر؟ کہا کس سے خریدا ہے؟ کہا بولول سے۔ کہا اس دیوانے سے؟ کہا اسی سے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کتنے میں خریدا ہے؟ سمجھا کہ 1 درہم اسی میں، مٹی کا آپ گروندہ کتنے میں ملنا تھا؟ کہا کتنے میں خریدا؟ کتنے اس دیوانے سے کتنے میں خریدا ہے؟ کتنے پیسے دے آئی ہو؟ کہا رات جو تم نے مجھے ہار دیا تھا، جیسے ہی کہا آگ بگولا ہو گیا۔ کہا تمہیں معلوم ہے میری مملکت میں اس سے قیمتی ہار نہیں ہے، اپنی مملکت کا قیمتی ترین ہار میں نے تمہاری محبت میں تمہیں رات دیا ہے، تم اس دیوانے کو اس کے بدلے دے کے آئی ہو؟ کہا میں تو دے آئی ہوں۔ کہا اچھا صبح ہوتی ہے میں اس کی خبر لیتا ہوں، یہ واپس کرتا ہوں وہ ہار، وہ تو اس دیوانے کو بھی نہیں معلوم کتنا قیمتی ہے، تم دے کے آ گئی ہو، صبح خبر لیتا ہوں۔ رات کو صاحب پہلے تو نیند آ نہیں رہی، ہار چلا گیا اور مٹی کا گروندہ رکھا ہوا ہے، پریشان کر رکھا ہے، رکھا ہوا بھی کمرے میں ہے، بار بار دیکھتا ہے، کہتے ہیں یہ کیا کر کے آئی ہے، اسے عقل نہیں ہے، اس نے کیا یہ سمجھتی نہیں ہے، اس نے کیا کیا ہے، اور اس کو بھی جنت کا گھر۔ آخر آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، دیکھا کہ بہشت ہے، بہترین محل ہے۔ تھوڑا آگے گیا، دیکھا زبیدہ بیٹھی ہے، کنیزیں ہیں، حوریں ہیں، سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کہا زبیدہ تم کہاں؟ کہا جنت میں۔ کہا یہ محل؟ کہا وہی جو بہلول سے خریدا ہے۔ کہا یہ وہی ہے جو بہلول سے خریدا ہے؟ کہا وہی۔ آنکھ کھل گئی۔ ابھی تک یہ تھا کہ جاؤں گا ہار لے کے آؤں گا اور یہ گھر دے کے آؤں گا، اب یہ ہے کہ دوسرا گھر چاہیے۔ صبح اٹھی فوراً پہنچ گیا، کہاں جہاں بتایا تھا کہ وہاں بیٹھ کے وہ بازار میں، کہاں روڈ پہ بیٹھ کے بیچ رہا تھا۔ پہنچ گیا، کہنے لگا بہلول یہ کیا ہے؟ کہا تمہیں تو معلوم ہے کیا ہے۔ کہا اچھا کیا ہے؟ اس نے کہا جنت کے گھر ہیں۔ کہا مجھے بھی بیچو گے؟ کہا بیچنے کے لیے تو بیٹھا ہوں، کوئی بھی خریدے بیچنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا قیمت ادا نہیں کر پاؤ گے۔ کہا یہ مجھے کہہ رہے ہو جس کی مملکت میں بیٹھے سانس لے رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ میں قیمت نہیں دے پاؤں گا؟ کہا کہ دیکھ لو قیمت نہیں دے پاؤ گے۔ کہا اچھا کتنے میں؟ کہا تو ہماری پوری مملکت کے بدلے میں، پوری سلطنت کے بدلے میں۔ کہا پوری سلطنت؟ کہا زبیدہ کو تو تم نے ہار کے بدلے؟ کہا اس نے خواب دیکھے بغیر مجھ سے خریدا تھا۔ یا علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہا اس نے خواب دیکھے بغیر، یعنی بہلول بتا رہا ہے کہ ہمیں سب خبر ہے، فقط جو ہو رہا ہے اس کی نہیں، جو خواب سے تم واقف ہو اور کوئی واقف نہیں ہے۔ خواب تمہارے خواب سے بھی واقف ہیں۔ جن کے دیوانے اتنا علم رکھتے ہوں ان کے آقا کتنا علم رکھتے ہوں گے، جن کے دیوانے لوگوں کے خوابوں سے بھی آگاہ ہوں۔ کہا اس نے بغیر خواب دیکھے تو خواب دیکھ کے کہا کچھ قیمت کم نہیں ہوگی۔ کہا جب تک تو اس سلطنت کو جن کا حق ہے انہیں لوٹائے گا نہیں، بہشت کی خوشبو بھی تجھے نصیب نہیں ہونے والے۔ حق ان کو لوٹا دے۔ جن کے غلام ایسے ہیں ان ہستیوں پہ انہیں تو ظلم کیا ہے۔ واقعاً ہم کس مصائب پہ گریا کریں۔ جب تک اہل بیت اطہار زندان میں تھے مصائب سے کم نہیں تھا،
آپ تعجب کرو گے، جب زندان سے آزاد کیے جا رہے ہیں مصائب پہلے سے بڑھ گئے ہیں۔ جب سید سجاد نے آ کے کہا نا پھوپھی جان، کہا جا رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اب ہم چاہیں تو مدینہ جا سکتے ہیں، بی بی نے کہا بیٹا سجاد ایسے نہیں جاؤں گی، جب آزاد کریں گے ان رسنوں کو کھول دیں گے نا، جب کھولیں گے تو بھائی کا ماتم کر کے جاؤں گی، اور ان سے کہو جتنے بھی تبرکات ہیں واپس کر دیں۔ کہا وہ کہتا ہے جتنی چاہو قیمت لے لو۔ کہا قیمت لے لو؟ اصغر کے جھولے کی کیا قیمت دیں گے؟ جس جھولے سے مس ہو کے پر لوگوں کو ملا کرتے ہیں، فرشتوں کو پر ملتے ہیں۔ ہمارا تو ایمان ہے آج اس کی شبیہ سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، لوگوں کی منتیں پوری ہوتی ہیں۔ کہا یہ کیا دیں گے؟ تبرکات بھی واپس جائیے۔ تھوڑی دیر میں تبرکات لائے گئے۔ اب جیسے ہی تبرکات لائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ سب سے پہلے ان کے سر لائے گئے۔ جیسے ہی سر آ رہے تھے ایک ایک بی بی آگے بڑھ کے اس کے سر کو لے رہی تھی۔ اصغر کا سر چھوٹا سا سر لایا گیا، جناب رباب آگے بڑھی، اصغر کے سر کو لیا، چومنے لگی۔ کہا کاش سکینہ بھی ہوتی، بیٹا اصغر سکینہ تمہیں بہت یاد کرتی تھی۔ کبھی رخسار چومتی ہیں، گریا کرتی ہیں، بیٹا تجھ پہ بہت ظلم روا رکھا گیا، تمہاری ماں دیکھتی رہی، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ قاسم کا سر لایا گیا، جناب ام فروا آگے بڑھی، ارے میرا قاسم، میرا لال آ گیا۔ ایک ایک بی بی سر کو لیتی جا رہی ہے، گریا کرتی جا رہی ہے، ایک کوہرام برپا ہو چکا زندان میں۔ اکبر کا سر آیا، جناب ام لہلا آگے۔ مولا حسین کا سر جب آیا نا، سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی آگے بڑھی، جب لیا رو رو کے کہنے لگی تجھے رونے والی باقی نہیں رہی۔ سید سجاد رو کے کہنے لگے بابا 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 سکینہ آپ کو بہت یاد کرتی۔ عزیزو جب یہ سر آ گئے اس کے بعد تبرکات آنے لگے۔ وہ جلا ہوا جھولا جو ہے اس کی کچھ لکڑیاں جب آئیں بیبیاں تڑپ کے رہ گئی۔ چادریں واپس آئیں، بیبیوں نے ان چادروں کو دیکھا، اپنے سروں پہ وہ چادریں اوڑھی۔ جب سکینہ کے بندے آئے نا، سید سجاد نے انہیں لیا قبر سکینہ میں جا کے رکھے گا۔ سکینہ بابا نے جو عید پہ تحفہ دیا، چھوٹی سی چادر آئی، چادر کا دامن جلا ہوا ہے، سید سجاد دیکھتے جاتے روتے جاتے، قبر سکینہ پہ چادر کو بھی رکھ دیا۔ اب سب کے سب تیار ہوئے، کہا پہلے کربلا جائیں گے، بھائی کا چہلم مناؤں گی، کربلا سے مدینہ جائیں گے۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی جیسے آپ حکم فرمائیں گے۔ تیار ہوئے، سب کے سب جانے لگے۔ شام کی کہتے ہیں عورتیں اچھی خاصی جمع تھی۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو مجھ سے ایک وعدہ کرو، یہاں جو ہماری بچی تنہا رہ گئی ہے اس کو اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے،
اتنا وعدہ کرو اے شام کی عورتوں کہ رات کو آ کے ایک دیا جلا کر. یہ بچی اندھیرے سے بہت گھبراتی تھی. اور دیکھو جتنا ہو سکے اس کے پاس آتے رہنا. زندان سے اسے بہت ڈر لگتا تھا. سب تیار ہو گئے, سب جانے لگے. جب جانے لگے تو سید سجاد نے کہا کسی کا پھوپھی اماں انتظار ہے. کہا آپ کی والدہ گرامی جناب ام روبا قبر سکینہ پہ بیٹھی گریہ کر رہی ہے. کہتی ہے کہ میرے آقا کربلا میں رہ گئے, میرا اصغر کربلا میں رہ گیا, میری سکینہ یا تنہا ہے, مجھے سکینہ کے ساتھ رہنے دو. آئے ماں سے کہا ماں نہیں آپ کو چلنا ہے. کہا بیٹا سجاد, کہا ماں آپ کو چلنا ہے. امام ہے, آپ تیار ہوئے. جب سب تیار ہو گئے سب نے دیکھا سید سجاد کہتے ہیں جس طرح پانی ڈھلان کی طرف آتا ہے بہت ہی تیزی سے آئے, خود کو قبر سکینہ پہ گرا دیا. رو رو کے کہنے لگے سکینہ اٹھو ہم مدینہ جاتے ہیں. تم کہا کرتی تھی میں مدینہ جاؤں گی, نانا رسول اللہ کی قبر پہ بابا کے مصائب بیان کروں گی. اٹھو ہم مدینہ جاتے ہیں. سکینہ پہلے بابا کی قبر میں جائیں گے. بابا نے اگر پوچھ لیا میری سکینہ کہاں رہ گئی, بھائی سجاد کیا جواب دے گا. آخر یہ قافلہ روانہ ہوا. جیسے ہی کربلا نزدیک آئی کہتے ہیں کہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں, کہا کہ بیٹا تم ہی آگے چلو, ہمیں قبروں کا بتاؤ. اب جیسے ہی سید سجاد نے ابھی سواریوں پہ ہیں قبروں کا بتانا شروع کیا کہ یہ کس کی قبر ہے, فلاں کی قبر ہے. یہ کہنا تھا بیویاں جیسے تسبیح ٹوٹتی ہے اس طریقے سے سواریوں سے گرنے لگی. ہر بیوی نے آ کے پرسہ دیا. گنج شہداء پہ سب کے سب جمع ہیں, گریہ کر رہے ہیں, رو رہے ہیں. اور جناب زینب ہے بھائی کی قبر کو سینے سے لگا کے کہہ رہی ہے زینب شرمندہ ہے جو آپ نے امانت سکینہ دی تھی, شام کے زندان میں رہ گئی ہے. بھیا میرا وعدہ رہا, سکینہ تنہا نہیں رہے گی. گریہ کرتے رہے, ماتم کرتے رہے. ماتم کرتے کرتے میرا دل کہتا ہے جناب زینب کہتی ہوگی سکینہ بابا کا ماتم کر لو, اب کوئی تماچے نہیں مارے گا. عزیزو اس کے بعد یہ قافلہ چلا. جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے بہر رک گئے. سید سجاد نے کہا بشیر تمہارے بابا شیر کہا کرتے تھے. کہا آقا شیر کہا کرتے تھے. یہ ساربان ساتھ تھا. کہا تم بھی شیر کہتے ہو. کہا میں بھی شیر کہتا ہوں. کہا ہم یہی موجود ہیں, مدینہ میں جا کے کہہ دو کہ مدینہ والوں کا لوٹا ہوا عزیزو اس نے مدینہ کے گلیوں میں جیسے اعلان کیا پورا مدینہ گھروں سے باہر امنڈ کے آ گیا. اب جب سب باہر آ گئے اب سید سجاد لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ جب داخل ہوئے اس وقت نوحہ پڑا جناب ام کلثوم نے, یا مدینہ تو جدی اے میرے لالا کے مدینہ لا تقبلینا, ہمیں قبول نہ کرنا. ایک کوہرام برپا تھا. بیبیاں رسول اللہ کی قبر پہ چلی گئی, رو کے کہنے لگی لالا اگر غیروں کا مجمع نہ ہوتا رسل کے نشان آپ کو دکھاتی. لالا ہمیں شرابیوں کے مجمع میں گھمایا گیا ہے. لالا اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا جن ہونٹوں کو آپ چوما کرتے تھے. یزید ملعون جب چومے کس طرح سے
گریہ کرتے جاتے ہیں، ہر ایک ملنے آ رہا ہے۔ کسی وقت جب یہ ملنے آ رہے ہیں، جناب محمد حنفیہ آئے کہ میرا بیٹا سجاد کہاں ہے؟ آئے، دیکھا کہ ایک نہایت ہی ضعیف اور بوڑھا فرد رکا ہے۔ کہا میرے بیٹے سجاد کا معلوم ہے کہ کہاں ہے؟ رو کے کہا چچا بھائی آپ کا سجاد ہوں۔ جناب محمد حنفیہ دو افراد کا سہارا لے کے ہیں، اتنا مریض ہے، اتنا بیمار ہے، جو دو بندوں کا سہارا لے کے ہے اس میں کتنا طاقت ہوگی؟ طاقت ہی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی گلے لگایا، جیسے ہی تھوڑا سا ہاتھ پیٹھ میں رکھا، کہا چچا میں برداشت نہیں کر سکتا، چچا آہستہ، سجاد کے پوش میں اتنا زخم ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ گریہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب سب جیسے ہی گھروں کو گئے، جناب ام البنین آئی، پوچھا میرا حسین کہاں ہے؟ کسی اور کا اس بی بی نے نہیں پوچھا، اپنے 4 بیٹوں کا نہیں پوچھا، کہا میرا حسین کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا میرا حسین کہاں ہے، کسی نے آگے بڑھ کے کہا بی بی آپ کا چھوٹا شہزادہ کربلا میں شہید ہو گیا۔ کہا میں اپنے شہزادے کا نہیں پوچھ رہی، میرا سرور و سردار میرے حسین کا کیا ہوا؟ کہا آپ کا منجلا بیٹا بھی مارا گیا۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، مجھے یہ بتاؤ میرا حسین کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا آپ کا تیسرا بیٹا بھی مارا گیا۔ کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں حسین کا پوچھتی ہوں، میرے لال حسین پہ قربان، میرا حسین کہاں ہے؟ جیسے ہی کہا بی بی آپ کا عباس بھی مارا گیا، رو رو کے کہنے لگی اب مجھے معلوم ہو گیا ہے میرا حسین باقی نہیں رہا، ارے میرا عباس ہوتا، کس میں طاقت کس میں طاقت تھی میرے عباس کے ہوتے ہوئے؟ میرے سید و سردار حسین کو مجھے معلوم ہو گیا ہے میرا حسین باقی نہیں رہا، میرا عباس جو نہیں رہا ہے، نہیں تو کس میں طاقت تھی، میرا عباس ہوتا اور حسین کو کون کچھ۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہر روز تیری بارگاہ میں، بار الہ تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ قرآن سے مانوس فرما۔ بار الہ مومنین کے درمیان صلح کرانے کی ہم سب میں اس قوت کو بیدار فرما۔ بار الہ مومنین کو ایک دوسرے کی خطائیں معاف کرنے کی توفیق عنایت فرما، درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جن اعمال کو تو پسند کرتا ہے ہمارے لیے پسندیدہ بنا، جو تیری ناپسندیدہ اعمال ہیں ہمارے لیے ناپسندیدہ بنا۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما، عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما۔ کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے سوچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جو مریض ہیں انہیں شفا یاب فرما۔ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہم روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، جھوٹ کی بیماری میں، غیبت کی بیماری میں، تہمت کی بیماری میں۔ بار الہ ان بیماریوں سے ہم سب کو نجات عنایت فرما۔ بار الہ اہل بیت کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، ان کے فرامین پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آقا و مولا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں قرار دے۔
آخر میں آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے آپ اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، وہ جنہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں رہا، ان مرحومین کو یاد کرتے ہوئے تمام علماء، مراجعین، ہر وہ فرد جو کسی بھی اعتبار سے دین کی خدمت کر کے اس دنیا سے جا چکا ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے، شہداء کو یاد کرتے ہوئے، جو نام لے رہا ہوں انہیں یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ مرحوم میر ایجاد علی، مرحوم ابرار حسین، مرحوم سید مولانا قبلہ ہاشم رضا جعفری صاحب، تمام مومنین کے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ کی آپ سے التماس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ عزیزان گرامی، مرحومہ سلیم النساء بیگم بنت میر حافظ حسین، ان کے لیے نماز وحشت کی بھی التماس ہے اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ بھی ان کے لیے تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔